دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وہ نظم ہے جس کا ذکر کر رہا تھا کہ توہین عدالت کے حوالے سے کہ سیاسی کارکن اور توہین عدالت، یہ اس کا عنوان ہے۔ ہمارا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ عدالت کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک وہ انصاف مہیا کرنے والا ادارہ ہے، لیکن عزت ڈانگ سوٹے سے زیادہ انصاف مہیا کرنے کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، ورنہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر اکراس دی بورڈ انصاف ہو، بوٹوں کے ماتحت نہ ہو، ججز فیصلوں کے ذریعے بولیں، چسکے کے لیے نہ بولیں، اور سیاسی کارکنوں، سیاستدانوں اور کسی کو ذاتی حیثیت میں اور سیاسی پارٹیوں کو ریڈیکیول نہ کریں، خود بھی ان کی تصدیق نہ کریں، تو یقیناً لوگ عزت کریں گے۔ بہرحال یہ نظم پیش کرتا ہوں۔ سیاسی کارکن اور توہین عدالت۔ تو نے مسند نشین عدل کی توہین کر ڈالی، تو نے مسند نشین عدل کی توہین کر ڈالی، کاش جان لیتا تو نازک مزاج منصف عالی۔ تو نے مسند نشین عدل کی توہین کر ڈالی، کاش جان لیتا تو نازک مزاج منصف عالی۔ حد تک کسی بھی منصف کی جائز نہیں، حد تک کسی بھی منصف کی جائز نہیں ہے بات، اور کہ قاضی ہے اور وہ فائز نہیں ہے۔ حد تک کسی بھی منصف کی جائز نہیں ہے بات، اور کہ قاضی ہے اور وہ فائز نہیں ہے، یعنی کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ تو تیرے جسم پہ گر خلط پاسبانی ہوتی، یعنی وہ جو صاحب ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ تیرے جسم پر گر خلط پاسبانی ہوتی، یعنی خاص قسم کا لباس ہوتا ہے نا اس کے جسم پر، کہ تیرے جسم پر گر خلط پاسبانی ہوتی، یا پھر کسی مہربان کی مہربانی ہوتی۔ تیرے جسم پر گر خلط پاسبانی ہوتی، یا پھر کسی مہربان کی مہربانی ہوتی، تیرے پاس یا تیرے دو دست و بازو ہوتے۔ تیرے دو یعنی 222 جی، 222 بھی بازو ہیں نا کہیں پر، جن کے ذریعے پاکستان میں عوامی اقتدار پر قبضہ کیا جاتا ہے اور آئین کو پامال کیا جاتا ہے، وہ توہین نہیں ہوتی۔ تو تیرے جسم پر گر خلات پاسبانی ہوتی، یا پھر کسی مہربان کی مہربانی ہوتی، تیرے پاس یا تیرے دو دست و بازو ہوتے، یعنی تمہارے پاس اگر 222 کے بازو ہوتے، تیرے پاس یا تیرے دو دست و بازو ہوتے، تیرے پاؤں تلے پھر انصاف کے ترازو ہوتے۔ تیرے پاس یا تیرے دو دست و بازو ہوتے، تیرے پاؤں تلے پھر انصاف کے ترازو ہوتے، تیرے لیے پھر دیوان عدل بھی گلزار ہوتا جی، تیرے لیے پھر دیوان عدل بھی گلزار ہوتا، منظر وہ کتنا دلکش ہوتا، خوشگوار ہوتا۔ تیرے لیے پھر دیوان عدل بھی گلزار ہوتا، منظر وہ کتنا دلکش ہوتا، خوشگوار ہوتا۔ کبھی تو نہ پریشانی کا پھر شکار ہوتا، کبھی تو نہ پریشانی کا پھر شکار ہوتا، بے شک غصے کا اظہار بار بار ہوتا۔ کبھی تو نہ پریشانی کا پھر شکار ہوتا، بے شک غصے کا اظہار بار بار ہوتا۔ کچھ بھی کر لیتا پھر وہ بات اور ہوتی، کچھ بھی کر لیتا، جنہوں کو بے شک گھر بھیج دیتا، کچھ بھی کر لیتا پھر وہ بات اور ہوتی، اس لیے کہ تو اور تیری اوقات اور ہوتی۔ کچھ بھی کر لیتا پھر وہ بات اور ہوتی، اس لیے کہ تو اور تیری اوقات اور ہوتی۔ اب تو ایک ادنا سا کرندہ سیاست ہے، اب تو ایک ادنا سا کرندہ سیاست ہے، تو عوامی ہے، تیری زندگی ایک خجالت ہے۔ اب تو ایک ادنا سا کرندہ سیاست ہے، تو عوامی ہے، تیری زندگی ایک خجالت ہے۔ تیرا سوچنا، تیرا بولنا سراسر بغاوت ہے، تیرا سوچنا، تیرا بولنا سراسر بغاوت ہے، تیرا پیدا ہونا ہی بس توہین عدالت ہے۔
تیرا سوچنا، تیرا بولنا سراسر بغاوت ہے، تیرا پیدا ہونا ہی توہین عدالت ہے، تو نے مسند نشین عدل کی توہین کر ڈالی، کاش جان لیتا تو نازک مزاج منصف عالی، حد تک کسی بھی منصف کی جائز نہیں ہے، بات اور کہ قاضی ہے اور وہ فائز نہیں ہے، تیرے جسم پر گر خلعت پاسبانی ہوتی یا پھر کسی مہربان کی مہربانی ہوتی، تیرے پاس یا تیرے دو دست و بازو ہوتے، تیرے پاؤں تلے پھر انصاف کے ترازو ہوتے، تیرے لیے پھر دیوان عدل بھی گلزار ہوتا، منظر وہ کتنا دلکش ہوتا، کتنا خوشگوار ہوتا، کبھی تو نہ پریشانی کا پھر شکار ہوتا، بے شک غصے کا اظہار بار بار ہوتا، کچھ بھی کر لیتا پھر وہ بات اور ہوتی، اس لیے کہ تو اور تیری اوقات اور ہوتی، اب تو ایک ادنا سا کرندہ سیاست ہے، تو عوامی ہے، تیری زندگی ایک خجالت ہے، تیرا سوچنا، تیرا بولنا سراسر بغاوت ہے، تیرا پیدا ہونا ہی بس توہین عدالت۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔